اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ فلق مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ سورہ فلق کے بعد سورہ ناس ہے۔ ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں سورتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 814 و جامع الترمذی حدیث نمبر 2902۔ ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعے بچاؤ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتین ہیں۔ صحیح سنن نسائی للالبانی جلد 3 صفحہ 454۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ صحیح سنن ترمذی للالبانی جلد 2 صفحہ 405۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5016 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2192۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ آپ ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ صحیح البخاری ما فتح الباری حدیث نمبر 5763 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2189۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر مل لیتے۔ پہلے سر، چہرے اور پھر جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5017۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔
قل اعوذ برب الفلق آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ الفلق کے راجح معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لیے کی کہ جس طرح اللہ تعالی رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف و دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ بحوالہ فتح القدیر۔ شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یہ عام ہے۔ اس میں شیطان اور اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنے کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے، اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غاسق رات، وقب داخل ہو جائے، چھا جائے۔ ومن شر النفاثات في العقد اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی۔ النفاثاتی مؤنث کا صیغہ ہے، جو النفوس موصوف محذوف کی صفت ہے۔ من شر النفوس النفاثات، یعنی گرہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے، اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ حسد یہ ہے کہ حاسد محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے، چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔